بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم ان کلام المصنف رحمہ اللہ تعالی ظاہر فی ان نحو ضربت زیدا قائما بمجموعه کلام بخلاف کلام صاحب المفصل حیث قال الکلام هو المرکب من کلمتین اسندت احداهما الى الاخرى فانه صریح فی ان الکلام هو ضربت والمتعلقات خارجة عنه ثم اعلم ان صاحب المفصل وصاحب اللباب ذهبا الى ترادف الكلام والجملة وكلام المصنف رحمه الله تعالى ايضا ينظر الى ذلك فانه قد اكتفى في تعريف الكلام بذكر الاسناد مطلقا ولم يقيده بكونه مقصودا لذاته ومن جعله اخص من الجملة قيده به فحينئذ يصدق الجملة على الجمل الخبرية الواقعة أخبارا أو أوصافا بخلاف الكلام. وفي بعض الحواشي أن المراد بالإسناد هو الإسناد المقصود لذاته وحينئذ يكون الكلام عند المصنف أيضا أخص من الجملة. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلم ان کلام المصنف رحمہ اللہ ظاہر فی ان نحو ضربت زیدا قائما بمجموعه کلام بخلاف کلام صاحب المفصل. اس عبارت سے غرض شارح جامی ایک اختلاف کو ذکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوال کا دینا ہے. اختلاف یہ ہے کہ علامہ شیخ ابن حاجب کے نزدیک ضربت زیدا قائما یہ پورا مجموعہ جو ہے کلام ہے. بظاہر یہ ہے کہ یہ ان کے نزدیک پورا مجموعہ کلام ہے، جبکہ صاحب مفصل علامہ جار اللہ زمخشری معتزلی کے نزدیک ضربت زیدا قائما میں کلام صرف اور صرف ضربت ہے، اور زیدا قائما جو متعلقات ہیں یہ کلام کا جزء اور حصہ نہیں ہے بلکہ کلام سے کیا ہیں، خارج ہیں. اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صاحب مفصل نے جو کلام کی تعریف کی ہے دیکھیں جامع کے اوپر، وہ یہ کہ الکلام هو المرکب من کلمتین اسندت احداہما الی الاخری. اب اس میں الکلام مبتدا ہے، ہوا ضمیر فصل ہے، المرکب خبر ہے. مبتدا خبر جب دونوں معرفہ ہوتے ہیں درمیان میں ضمیر فصل لاتے ہیں جو حصر کا فائدہ دیتی ہے کہ خبر مبتدا میں بند ہے، تو مطلب یہ ہوگا کلام وہی ہے جو دو کلموں سے مرکب ہو، یعنی فقط جس میں دو کلمے ہوں کلام اسی کو ہی کہیں گے جس میں دو کلمے ہوں. لہٰذا صاحب مفصل کے نزدیک جب انہوں نے حصر کیا کہ کلام صرف اور صرف اسی کو کہیں گے جس میں دو کلمے ہوں، تو ضرب تو صرف اور صرف کلام کہلائے گا، باقی زیدن اور قائمن یہ کلام نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جبکہ علامہ شارح جامی نے ایسا کوئی حصر نہیں کیا، انہوں نے مطلقاً کہا الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے نزدیک پورا مجموعہ کیا ہے، کلام ہے. اب سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال دیکھیں، علامہ قابلی نے یوں ذکر کیا. علامہ قابلی فرماتے ہیں وَهُوَ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ كَذَا وَكَذَا یعنی اہمیت الکلمتین من الحقیقت والحکمیت فما تقولون فی مثل ضربت زیدا قائما فإن التاویل فیہ لا یصح. یعنی سوال یہ ہوتا ہے کہ پیچھے آپ نے کہا زید ابوہ قائم، زید قام ابوہ، زید قائم ابوہ میں تو آپ نے کہا جو خبریں ہیں وہ بظاہر اگرچہ مرکب ہیں لیکن قائم لہٰذا یہ دو ہی کلمے ہوئے، کلمہ حقیقی اور ایک کلمہ. تو ضربت زیدا قائما میں آپ کا کیا کہو گے؟ یہ چار کلام ہیں اور دو کلمے نہیں ہیں بلکہ چار کلمے ہیں، اور اس میں تعویل بھی درست نہیں ہے. بولیں اس میں تعویل بھی، وہاں تو آپ نے تعویل کہا لیجیے یہ قائم الابی کی تعویل میں ہے اور یہاں تعویل بھی درست. اس کا جواب یہ دیا کہ یہ ضربت زیدا قائما پورا مجموعہ مصنف کے نزدیک کلام ہے، کیونکہ مصنف نے کہا الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. بالاسناد یعنی جس میں ایک اسناد ہو، یعنی تو اس میں بھی چونکہ ایک ہی اسناد ہے لہذا مصنف کے نزدیک یہ پورا مجموعہ کیا ہے، کلام ہے. ترجمہ دیکھیں تو جان لے بے شک مصنف کا کلام ظاہر ہے اس بارے میں کہ ضربت زیدا قائما کی مثل پورا مجموعہ کلام ہے، بخلاف صاحب مفصل کے کلام کے،
کیونکہ انہوں نے کہا الکلام هو المرکب من کلمتین اسندت احداہما الی الاخری، تو ان کی یہ کلام کی تعریف صریح ہے اس بارے میں کہ کلام صرف اور صرف ضربتو ہے اور متعلقات کلام سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ متعلقات سے مراد زیدن اور قائمن۔ آگے دیکھیں، اس کے بعد کہا مٹائیں جی، ثم اعلم ان صاحب المفصل و صاحب الباب، آخری اس عبارت سے غرض شارح جامی کے اعتراض کا دینا ہے۔ اعتراض اس عبارت پر ہوتا ہے کہ مصنف نے فرمایا الکلام ما تضمن کلمتین، اس کے بعد فرمایا ولا یتأتی ذلک الا من اسمین الا فی اسمین او اسم و فعل، الا فی اسمین و اسم و فعل، کہ مصنف نے پہلے کلام کی تعریف کی، کلام کی تعریف کرنے کے بعد کہا کلام دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے یا ایک اسم اور ایک، یہاں سے کلام کی کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم، کس کی طرف؟ دو اسموں کی طرف۔ دو اسموں سے کلام حاصل ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ۔ ایک اسم اور ایک فعل سے ہو تو گویا کلام کی تقسیم کر رہے ہیں، جملہ اسمی اور جملہ۔ کلام اور جملہ میں نسبت کو تو بیان کیا نہیں، تقسیم تو کر رہے ہیں جملہ کی طرف کلام کی، لیکن کلام اور جملہ میں نسبت کو تو بیان ان کو چاہیے تھا پہلے نسبت کو بیان کرتے۔ تو علامہ شارح جامی فرماتے ہیں اگر شیخ نے نہیں کیا تو میں نسبت بیان کر دیتا ہوں، میرے سے سنو میں نسبت بیان کرتا ہوں۔ تو علامہ شارح جامی نے کلام اور جملہ کے درمیان نسبت کے بارے میں ٹوٹل 3 جو گروپ ہیں ان کا ذکر کیا۔ پہلا گروپ ہے صاحب مفصل صاحب لباب۔ پہلا کیا؟ صاحب مفصل، ان کے نزدیک کلام اور جملہ میں ترادف ہے، ہر کلام جملہ ہے، ہر جملہ گویا ہر کلام جملہ ہے، ہر جملہ کلام ہے، گویا کلام اور جملہ کے اندر نسبت کون سی ہے؟ تساوی کی ہے۔ کیا ہے؟ دوسرے ہیں جی صاحب تسہیل۔ کون صاحب؟ بولیں کون؟ صاحب تسہیل۔ صاحب تسہیل کے نزدیک کلام خاص ہے اور جملہ کلام اس کو کہیں گے جو 2 کلموں پر مشتمل ہو اور ان 2 کلموں کے درمیان اسناد، اور اسناد ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اسناد نہیں بلکہ وہ اسناد ہو جو اسناد مقصود لذاتی ہی ہے۔ یعنی کس کو کہیں گے؟ کلام وہ جو 2 کلموں پر مشتمل ہو جن کے درمیان اسناد مقصود اس کو کلام کہیں گے۔ اور جملہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک عام ہے، گویا ان کے نزدیک کلام اور جملہ میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے، عام خاص مطلق کی ہے۔ ہر کلام تو جملہ ہوگا لیکن ہر جملہ کے لیے کلام ہونا کوئی ضروری، کلام خاص ہے اور جملہ کچھ پلے پڑا جی۔ اب تیسرا گروپ تیسرے نمبر پہ ہے صاحب قافیہ شیخ ابن، کہتے ہیں شیخ ابن حاجب۔ علامہ جامی فرماتے ہیں بظاہر یہ لگتا ہے جو انہوں نے کلام کی تعریف کی الکلام ما تضمن کلمۃ، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ شیخ پہلے گروپ کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ؟ صاحب مفصل صاحب لباب کے نزدیک ساتھ، کیونکہ انہوں نے کلام کی تعریف میں مطلقاً اسناد کا ذکر کیا، اسناد کو مقصود لذاتی کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آگے جا کے اینڈ میں کہتے ہیں وفی بعد الحواشی ان المراد بالاسناد هو الاسناد المقصود۔ بعد حواشی سے مراد شرح ہندی ہے۔ کیا ہے؟ شرح ہندی۔ اب کہہ رہے ہیں اگر بعد حواشی شرح ہندی میں فاضل ہندی نے فرمایا کہ مصنف کے نزدیک اسناد سے مراد اسناد مقصود لذاتی ہے، اگر فاضل ہندی کی اس بات کو لیں اور یہ کہیں کہ مصنف کے نزدیک بھی اسناد سے مراد تو پھر مصنف کے نزدیک بھی کلام خاص ہوگا اور جملہ عام ہوگا۔ جی کلام اور جملہ میں نسبت سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں مزید مثالوں سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور ایک یہاں فائدے کے طور پر ہم اسناد مقصود لذاتی ہی اور مقصود لغیر ہی اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا جی دیکھیں علامہ شارح جامی فرماتے ہیں مثال اکرمانی رجل ابوہ عالم، دوسری مثال زید ابوہ قائم۔ کہہ رہے ہیں اگر صاحب تسہیل کا مذہب لیں، انہوں نے کہا کلام خاص ہے اور جملہ عام ہے، کلام اس کو کہیں گے جس کے اندر اسناد مقصود لذاتی ہے۔ تو اکرمانی رجل ابوہ عالم میں 2 اسناد ہیں،
ایک اکرما کا اسناد کس کی طرف؟ رجلن کی طرف، اور ایک عالمن کا اسناد کس کی طرف؟ ابوہ کی طرف۔ اس میں پہلا اسناد مقصود لذاتی ہی ہے اور دوسرا اسناد مقصود لغیرہ ہی ہے، کیونکہ مقصود یہاں کیا ہے؟ آدمی کی تکریم کی خبر دینا۔ کس کی خبر دینا؟ کہ اکرمنی رجلن کے شخص نے، ایک آدمی نے میری کیا کی ہے؟ آگے ابوہ عالمن، اس آدمی کا تعارف ہے، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود لذاتی ہی تو تکریم کی کیا دینا ہے؟ خبر دینا ہے۔ تو یہاں جو ابوہ عالمن، عالم کا اسناد ابوہ کی طرف، یہ اسناد مقصود لغیر ہی ہے۔ تو علامہ شارح جامی فرماتے ہیں وہ جملے، وہ جو مبتدا خبر مل کے، جس طرح ابوہ مبتدا ہے، عالمن اس کی خبر ہے، وہ جملے جو مبتدا خبر مل کے کسی کی کیا بنتے ہیں؟ صفت بنتے ہیں، یا وہ جملے جو مبتدا خبر مل کے خبر بنتے ہیں، جس طرح ابوہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، قائم خبر، مبتدا و خبر جملہ، اس میں خبریہ ہو کر خبر ہے کس کی؟ تو یہ جملہ کون سا؟ ایک ابوہ عالمن، یہ صفت بن رہا ہے یہ جملہ، اور یہ جملہ خبر بن رہا ہے۔ یہ جملے جملہ تو کہلائیں گے، یہ کیا ہیں؟ کلام کہلائیں گے۔ یہ علامہ شارح جامی نے بیان فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد اسناد کی بات ہوئی، اسناد مقصود لذاتی اور مقصود لغیرہ۔ اسناد مقصود لغیرہ کی وضاحت کی ہے علامہ قابلی نے، قابلی کے اندر کہا وَأَمَّا غَيْرُ الْمَقْصُودِ لِذَاتِهِ فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ لِإِسْنَادٍ آخَرَ هُوَ الْمَقْصُودُ لِذَاتِهِ وَوَسِيلَةٌ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ لِذَاتِهِ كَالْإِسْنَادِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ الْوَاقِعَةِ خَبْرًا عَنِ الْمُبْتَدَإِ۔ کچھ پلے پڑھا کہ نہیں؟ یعنی اسناد ایک ہوتی ہے چیز مقصود لذاتی اور ایک ہوتی ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنا مقصود ہے یا وضو کرنا مقصود ہے؟ تو نماز ہوئی مقصود لذاتی ہی، اور اس سے پہلے وضو کرنا۔ تو مقصود لغیر ہی وہ ہوتا ہے جو وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے کس کا؟ مقصود لذاتی ہی کا۔ کس کا مقصود ہے؟ تو یہاں علامہ قابلی فرماتے ہیں غیر مقصود وہ ہوتا ہے، اسناد غیر مقصود لذاتی وہ ہوتا ہے جو موقوف علیہ بنتا ہے دوسرے اسناد کے لیے، یعنی اسناد مقصود لذاتی ہی کے لیے۔ گویا اسناد مقصود لذاتی ہی موقوف ہوتا ہے اور اسناد غیر مقصود لذاتی ہی موقوف علیہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کچھ پلے پڑا کہ نہیں؟ اب دیکھیں، مثال دی انہوں نے وضاحت کی، جیسے زیدن قائم ابوہ، اس میں دو اسناد ہیں، اس میں ایک اسناد مقصود لذاتی ہی ہے اور ایک اسناد مقصود قائم کا اسناد جو کس کی طرف ہے؟ ابوہ کی طرف۔ قائم کا اسناد، یہ اسناد وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ قائم کا اسناد کس کی طرف؟ یہ اسناد وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس قائم شبہ فعل کا بما فاعل، قائم شبہ فعل بما فاعل ابوہ، قائم شبہ فعل کا بما فاعل جو اس کا اسناد ہے نا زید کی طرف، اس کا قائم کا جو اسناد کس کی طرف ہے؟ ابوہ کی طرف۔ یہ وسیلہ اور ذریعہ اور واسطہ ہے کس اسناد کا؟ اس اسناد کا جو قائم شبہ فعل کا بما فاعل اسناد ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ یعنی مطلب یہ ہے پہلے قائم کا اسناد کس کی طرف ہے؟ اس کی طرف ہے، اور پھر یہ مل کے اسناد ہے کس کی طرف؟ تو گویا قائم کا اسناد جو ابوہ کی طرف ہے یہ اسناد مقصود لغیر ہی ہے، اور پھر دونوں کا مل کے جو اسناد ہے زید کی طرف یہ اسناد مقصود لذاتی ہی ہے۔ کچھ پلے پڑا ہے کہ نہیں؟ بہرحال علامہ شارح جامی فرماتے ہیں وہ جملے وہ جو مل کے کیا بنتے ہیں؟ خبر بنتے ہیں یا صفت بنتے ہیں، ان پر جملہ ہونا تو صادق آئے گا، ان پر کلام ہونا صادق نہیں ہوئے گا، کیونکہ اس کے اندر اسناد مقصود لذاتی ہی نہیں ہوتا بلکہ اسناد مقصود لغیری ہوتا ہے۔ کن کے نزدیک؟ صاحب تسہیل کے نزدیک۔ آگے چلیے جی، دیکھیں ترجمہ دیکھیں، ثم اعلم، پھر جان لے بے شک صاحب مفصل اور صاحب لباب دونوں گئے ہیں کلام اور جملہ کے ترادف کی طرف، یعنی دونوں کا مذہب یہ ہے کلام اور جملہ میں ترادف ہے۔ اس کے بعد مصنف کا کلام بھی اسی کی طرف دکھائی دیتا ہے،
یعنی مصنف کے کلام کا جھکاؤ بھی اسی طرف ہے. جھکاؤ بھی کس کی طرف ہے کہ کلام و جملہ میں کیا ہے؟ ترادف ہے. کیوں جھکاؤ اس طرف ہے؟ کیونکہ مصنف نے کلام کی تعریف میں مطلقاً اسناد کے ذکر پر اکتفا کیا ہے. کہا بل اس کو مقصود لذاتی ہی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے بظاہر مصنف کا جھکاؤ بھی اسی طرف ہے. اس کے بعد کہا ومن جعلہ مراد صاحب تسہیل، اور جنہوں نے کلام کو جملہ سے خاص کیا ہے کہ کلام خاص ہے جملہ عام ہے، جنہوں نے کلام کو جملہ سے خاص قرار دیا، قیدہ بہ، انہوں نے کلام کو اس کے ساتھ مقید کیا. یعنی کس کے ساتھ؟ اسناد مقصود لذاتہ کے ساتھ. یعنی ان کا نزدیک کلام کس کو کہیں گے؟ ہاں، کلام اس کو کہیں گے وہ لفظ جو دو کلموں پر مشتمل ہو اور ان دو کلموں کے درمیان اسناد مقصود لذاتہ ہی ہو. مطلقاً اسناد نہ ہو بلکہ کون سا اسناد ہو؟ فا تفریح لا کے کہتے ہیں پس اس وقت یصدق الجملہ، تو جملہ ہونا صادق آئے گا. جملہ ہونا ان جملوں پر، ان جو جملے خبریہ خبر واقعہ ہوتے ہیں یا صفتیں واقعہ ہوتے ہیں؟ خبریں واقعہ ہوتے ہیں یا جیسے اکرمانی رجل ابوہ عالم میں ابوہ عالم جملہ مبتدا خبر مل کے صفت واقعہ ہو رہے ہیں رجل کی. اور زید ابوہ قائم جملہ مبتدا خبر مل کے، یہ جو ہیں ان پر جملہ ہونا تو صادق آئے گا لیکن ان پر کلام ہونا صادق بخلاف کس کے؟ کلام کے. وفی بعد الحواشی، اور بعد حواشی میں یہ ہے کہ بے شک اسناد سے مراد اسناد مقصود لذاتی ہی ہے. یعنی علامہ شارح فاضل ہندی کہتے ہیں مصنف نے جو کلام کی تعریف میں اسناد ذکر کیا ہے، اس اسناد پر الف لام عہد خارجی کا ہے. اس سے مراد مصنف کے نزدیک خاص کلام ہے. کون سا؟ اسناد مقصود لذاتی. تو اگر یہاں اسناد سے مراد اسناد مقصود لذاتی ہی لیا جائے جیسے کہ فیضل ہندی کا کہنا ہے، تو پھر کہتے ہیں اس وقت یکون الکلام عند المصنف، مصنف کے نزدیک بھی کلام اخص من الجملہ، جملہ سے کیا ہوگا؟ خاص ہوگا. یعنی کلام اخص ہوگا اور جملہ عام ہوگا. اس صورت میں ان کے درمیان مصنف کے نزدیک بھی نسبت عام خاص مطلق کی ہوگی.